مدینے میں اصحاب مسکرا رہے تھے کیونکہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لاڈلے حسن و حسین علیہ السلام کی سواری بنے تھے۔ ایک کندھے مبارک پر حسن اور ایک کندھے مبارک پر حسین علیہ السلام مسکرا رہے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جس نے حسین کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے، لیکن یہ کیا؟ کربلا کے میدان میں کم و پیش 1.25 لاکھ مسلمانوں کے درمیان گھرا وہی نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام دل چیر دینے والی صدائیں بلند کرتے ہیں، کیا کوئی ہے جو میری مدد کو آئے؟ اور کچھ دیر بعد انا للہ و انا الیہ راجعون، امام حسین علیہ السلام کے بچوں کو یتیم کر دیا جاتا ہے۔ آخر کیا جرم تھا نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور کیا یہ سب کچھ ایک دم سے ہو گیا یا پھر اس کے پیچھے کوئی سازش جو کئی عرصے سے اپنا کام کر رہی تھی؟ آئے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے تھے، لیکن ابھی تک ان کی تدفین نہیں ہوئی تھی کہ مسلمانوں نے اپنے اگلے خلیفہ کو چن لیا تھا، جس میں کچھ مسلمانوں کا ماننا تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بجائے حضرت علی علیہ السلام کو خلیفہ اول ہونا چاہیے تھا، اور یہ بنیاد بنی مسلمانوں میں تقسیم کی۔ لیکن ایک منٹ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مسلم ریاست قائم کی تھی، کیا اسے چلانے کے لیے اور کون کیا ڈیوٹی سر انجام دے گا اس کے لیے اپنے اصحاب کو گائیڈ نہیں کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید بیمار تھے اور یہ ان کی زندگی کے آخری دن تھے۔ آپ نے اصحاب سے لکھنے کے لیے قلم اور صفحہ مانگا، لیکن اصحاب کی طرف سے یہ جواب آیا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی بیمار ہیں اور انہیں مزید تکلیف نہ دی جائے اور انہیں آرام کرنے دیا جائے۔ ہمارے لیے رسول اللہ کے بعد کتاب خدا یعنی قرآن پاک کافی ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ اس بات کو لے کر اصحاب میں بحث اس قدر بڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں وہاں سے جانے کا کہہ دیا۔ آپ کے بعد جب خلیفہ اول کو چن لیا گیا تو حضرت علی علیہ السلام نے بھی مسلمانوں میں بد امنی نہ پھیلے اور مسلمان گمراہ نہ ہو جائیں، اس لیے صلح کر لی اور حضرت ابو بکر کو خلیفہ اول تسلیم کر لیا۔ کچھ اونچ نیچ کے ساتھ وقت گزرتا گیا اور اب حضرت علی علیہ السلام مسلمانوں کے خلیفہ تھے، لیکن حضرت علی علیہ السلام کو بھی مسجد کوفہ میں نماز کے دوران شہید کر دیا گیا، جس کے بعد بنو امیہ نے حکومت سنبھالی اور ایسی تاریخ گڑی کہ مسلمان ہی شرمندہ ہو گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام مسجد میں مسلمانوں کو درس دے رہے تھے اور دوسری طرف مدینے کے گورنر ولید کے پاس ایک خط آتا ہے۔ وہ خط کو دیکھ کر کافی پریشان ہو جاتا ہے اور مروان کو مشورے کے لیے اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ اس خط میں لکھا تھا کہ امیر شام اس دنیا سے جا چکے ہیں اور اب یزید تخت پر آ کر بیٹھ گیا ہے، اور یہ خط یزید کی طرف سے ہی لکھا گیا تھا، جس میں لکھا تھا کہ فوراً حسین، زبیر اور عبداللہ کی بیعت حاصل کرو اور مجھے اطلاع کرو۔ بعض روایات کے مطابق اس خط میں یہ بھی لکھا تھا کہ اگرچہ حسین بیعت نہ کریں تو انہیں قتل کر دو۔ ولید نے مروان کے مشورے سے فوراً امام حسین علیہ السلام کو دربار میں بلوایا۔ امام حسین علیہ السلام دربار کی طرف جانے لگے تو جوانان بنو ہاشم بھی آپ کے ساتھ ہو لیے۔ آپ نے دروازے کے قریب پہنچ کر جوانان کو باہر ہی روکا اور ان سے کہا کہ اگرچہ میری آواز بلند ہو تو اندر آ جانا۔ امام حسین علیہ السلام دربار میں اکیلے گئے۔ ولید نے انہیں خط دکھایا اور آپ نے فرمایا صبح ہو جانے دو، روشنی ہو جائے تو مدینے کے مسلمانوں کے سامنے مجھ سے بیعت طلب کرنا اور وہیں میں تمہیں اپنا فیصلہ سناؤں گا۔ یہ کہہ کر آپ دربار سے جانے لگے تو مروان نے ولید سے اونچی آواز میں کہا، حسین ابن علی سے بیعت ابھی لو یا پھر حسین ابن علی کو قتل کر دو، ورنہ حسین ابن علی دوبارہ تمہارے ہاتھ نہ آئیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے جاہو جلال سے فرمایا کہ کیا تم مجھے قتل کرو گے یا تم مجھے قتل کرو گے؟ جیسے ہی آپ کی آواز بلند ہوئی جوانان بنو ہاشم اپنی تلواروں کو سنبھالے دربار میں آ گئے، جن کے جاہو جلال کو دیکھ کر درباری گھبرا گئے۔ امام حسین نے جوانان بنو ہاشم کو روکا اور وہ تاریخی جملے فرمائے جسے اگر کوئی سمجھ لے تو گویا اس نے اسلام کو سمجھ لیا، حق اور باطل کو سمجھ لیا۔ امام نے فرمایا کہ میں حسین ابن علی نواسہ رسول علی و فاطمہ کا بیٹا کہ جس کے گھر میں فرشتوں کا آنا جانا ہے، اور وہ یزید جو فاسق و فاجر ہے، کھلے عام گناہ کرتا ہے، کھلے عام بے گناہوں کو مارتا ہے، قتل کرتا ہے، میں اس کی بیعت کروں؟ کبھی نہیں۔ مجھ جیسا یعنی حسین جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ تاریخی جملے بیان فرما کر آپ دربار سے چلے گئے اور آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ مدینے کو چھوڑ دیں گے۔ لگتا تو یوں تھا کہ پورا مدینہ ہی آپ کے ساتھ چل پڑے گا، لیکن 27 رجب 60 ہجری امام حسین علیہ السلام اپنے خانوادے کے ساتھ اور کچھ گوہر نایاب ساتھیوں کے ساتھ مدینے سے
روانہ ہوئے اور آپ نے واضح کر دیا کہ میں اپنے نانا کی امت میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں انہیں ٹھیک کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، میں جنگ کرنے کے لیے نہیں نکل رہا۔ آپ کے ساتھ آپ کے کچھ ساتھی اور آپ کے خاندان کی خواتین، بچے اور جوان اور بوڑھے تھے، جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ آپ جنگ کرنے کے لیے نہیں نکلے تھے۔ آپ مکے کی طرف بڑھے تو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ میں کچھ لوگ آپ کے قتل کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ خانہ کعبہ کی حرمت پامال ہو، اس لیے آپ وہاں سے چلے گئے۔ کوفے کی طرف سے آپ کو بہت سارے پیغامات خط کے ذریعے سے وصول ہو رہے تھے، جن میں لکھا تھا کہ آپ امام حسین علیہ السلام کوفے آ جائیے، ہم سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ہم سب آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی طرف سے مسلم بن عقیل کو بھیجا تاکہ وہ آپ کو وہاں کے حالات سے آگاہ کر سکیں، لیکن افسوس کہ حضرت مسلم بن عقیل کو بھی وہاں قتل کر دیا گیا، جس کے بعد آپ کربلا کی سرزمین پر آ پہنچے اور وہاں کم و بیش 1.25 لاکھ مسلمان، جن میں 350 قاری قرآن تھے، ہزاروں صحابہ تھے اور ان کے بچے تھے، آپ سے جنگ کا ارادہ رکھتے تھے۔ مستند روایات کے مطابق 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام اور ان کا لشکر کربلا کی سرزمین پر پہنچا اور 6 محرم تک کربلا کی سرزمین پر 30,000 کا لشکر جمع ہو گیا جو امام حسین علیہ السلام سے جنگ کا ارادہ رکھتا تھا، جس میں اصحاب کے بچے اور تقریباً 350 قاری قرآن اور تمام نمازی تھے، اور تقریباً ان سب نے ہی یہ حدیث سن رکھی تھی کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ لیکن یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس سب کے باوجود بھی یہاں پر اتنا بڑا لشکر امام حسین کے خلاف کیسے کھڑا ہو گیا؟ جب کوفہ کے لوگوں کو یہ خبر ہوئی کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور مدینہ چھوڑ رہے ہیں، تو انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خطوں کے ذریعے سے کوفہ آنے کی دعوت دی، اور یہ خبر جیسے ہی یزید کو ہوئی اس نے کوفہ کا گورنر بدل دیا اور ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنایا، جس نے امام حسین کے چاہنے والوں کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیا اور مسجد کوفہ کے ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کے قتل کے لیے آمادہ کیا، انہیں بھڑکایا، انہیں لالچ دی تاکہ وہ امام حسین علیہ السلام کے قتل کے لیے راضی ہو جائیں، اور ایسا ہی ہوا۔ کوفہ سے ایک بڑی تعداد میں قافلہ کربلا کی طرف روانہ ہو گیا، اور جو لوگ امام حسین علیہ السلام کے خون سے اپنے ہاتھ نہیں رنگنا چاہتے تھے اور اپنے ضمیر کو نہیں بیچنا چاہتے تھے، ابن زیاد نے ان لوگوں کو ڈرایا، دھمکایا اور بالآخر انہیں بھی راضی کر لیا کہ وہ امام حسین سے جنگ کریں، اور اس طرح کوفہ سے کبھی 1,000 کبھی 4,000 کبھی 3,000 کا لشکر روانہ ہوتا اور بالآخر 6 محرم تک کربلا کی سرزمین پر 30,000 کا لشکر جمع ہو گیا، اور یہ لشکر امام حسین علیہ السلام کے لشکر سے بہت زیادہ بڑا تھا۔ 7 محرم کو اس لشکر نے نہر فرات کو گھیر لیا اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے لشکر پر پانی بند کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام 12 مسلمانوں کو نصیحت کرتے رہے اور انہیں اس گناہ سے روکتے رہے، لیکن وہ نہ رکے، اور بالآخر 10 محرم امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار ساتھیوں کو بھوک و پیاس کی شدت کے ساتھ بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیا جاتا ہے۔ کربلا کے واقعے کو لے کر کچھ ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات اب تک واضح نہیں ہوئے ہیں کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ رسول خدا کی محنت کو صرف 50 سال کے اندر اس طرح سے ضائع کر دیا گیا؟ مسلمانوں نے ایسی کیا غلطیاں کی کہ یزید ان کا حکمران بن گیا؟ اور آخر مسلمانوں نے یزید کو ایکسپٹ کیسے کر لیا؟ اور کیا یہ سب کچھ ایک دم سے ہو گیا یا پھر سسٹم میں بہت پہلے سے ہی خرابی تھی جسے ہم نہیں دیکھ پا رہے تھے؟ لیکن ان تمام اہم سوالات کو چھوڑ کر ہمارا زور اس بات پر رہتا ہے کہ شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں، شیعہ مجلس کیوں کرتے ہیں، شیعہ روتے کیوں ہیں، کیا شیعہ کافر ہیں، اہل سنت امام حسین کا غم کیوں نہیں مناتے، کیا وہ امام حسین سے محبت نہیں کرتے، کیا وہ آل رسول سے محبت نہیں کرتے؟ اور اس طرح کے بے تحاشا سوالات جن سے اختلافات بڑھیں اور مسلمان اصل حقیقت سے دور ہو جائیں ہمارے درمیان پھیلائے جاتے ہیں جان بوجھ کر، کیونکہ جس دن کربلا کی حقیقت منظر عام پر آئے گی بہت سی دکانیں بند ہو جائیں گی اور مسلمان ایک پلیٹ فارم پر آ کر جمع ہو جائیں گے، پھر اسرائیل تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، دنیا کی کوئی بھی طاقت انہیں ہرا نہیں سکے گی، اور یقیناً دشمن کبھی ایسا نہیں چاہے گا کہ مسلمان طاقتور ہو جائیں۔